السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی تھی۔ اس میں خلافت عرضی سے متعلق کچھ ضروری باتیں بیان کرنا رہ گئی تھی۔ آج اس جمعہ میں اس کی تکمیل کی جا رہی ہے، اس کو پورا بیان کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ فرشتوں نے کہا کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے گا اور اس میں خون بہائے گا، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں تیری حمد کے ساتھ، اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو، اور فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، تقریباً ان کو پچھلے جمعہ میں اب حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جیسے رب کے معنی بیان کیے گئے کہ رب کہتے ہیں کسی چیز کو تدریجاً نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچا دینے والا۔ اللہ رب العزت تمام مخلوقات کی نشو و نما کر کے مخلوقات کو اس کے مکمل حد تک کے پہنچاتا ہے، اور یہ چیز کسی اور مخلوق کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو خالق اور مالک ہے، اسی کے اندر یہ صفت اور یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو رب کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ صرف کسی کو رب کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، کسی چیز کی طرف اضافت کرتے ہوئے نسبت کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، جیسے عبد الدار ہیں کہ عبد الرب ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو رب کے معنی تو یہ ہو گئے۔ پھر آگے فرمایا الملائکہ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بہت ساری تعداد میں پیدا کیا ہے، یعنی کئی سارے فرشتے ہیں اللہ رب العزت نے جن کو بنایا ہے۔ جیسے بعض فرشتے وہ ہیں جو آسمان سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض فرشتے وہ ہیں جو زمینی فرشتے کہلاتے ہیں۔ آسمانی فرشتے الگ ہیں، زمینی فرشتے الگ ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، جیسا کہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آسمانوں میں بسایا، اور جنوں کو اللہ رب العزت نے زمین میں بسایا۔ پھر آہستہ آہستہ جنوں کو جو زمین پر بستے تھے ان میں آپس میں فساد ہو گیا، آپس میں حسد، بغض، عداوت، کینہ کپٹ، آپس میں لڑائیاں جھگڑا اختلاف ہونے لگا، خوریزی ہونے لگی۔ تو اللہ رب العزت نے
آسمان کے بعض فرشتوں کو زمین کے فساد کے ختم کرنے کے لیے زمین پر بھیجا۔ اب زمین پر وہ فرشتے اترے اور ان میں یہ عزازیل بھی موجود تھا، جس کو آج ہم ابلیس کہتے ہیں، اور وہ ان فرشتوں کا سردار تھا۔ اب بہرحال وہ اترنے کے بعد میں ان جنوں کو مار مار کر دھکیل کر جزیروں کی طرف نکال دیا، پہاڑوں کی طرف نکال دیا، اور بیابان کی طرف، جنگلات کی طرف نکال دیا، صحراؤں کی طرف نکال دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بعض فرشتوں کو زمین میں بسا دیا۔ ان میں جو ہے ابلیس بھی تھا، حالانکہ ابلیس جنوں سے تعلق رکھتا تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں بھی بیان فرمایا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، ففسق عن امر ربی۔ تو اس آیت کریمہ سے صاف یہ بات واضح ہو جاتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ ابلیس کا تعلق جنوں میں سے ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، مگر چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو مراتب جلیلہ، بڑے بڑے مقام عطا فرمائے تھے۔ آسمانی جو فرشتے تھے ان کا بھی سردار اللہ رب العزت نے اس کو بنا دیا تھا، اور زمینی جو فرشتے تھے، جو جن تھے، ان کا بھی سردار اللہ رب العزت نے اس عزازیل کو، ابلیس کو بنا دیا تھا۔ اب یہ مراتب جلیلہ ملنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک غرور پیدا ہو گیا، ایک اکڑ اور ایک تکبر پیدا ہو گئی، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا نا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، تو اس کے اندر جو ہے غرور پیدا ہو گیا۔ اب جب اس کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہو گیا تو وہ یہ کہنے لگا کہ اب میں تو جو ہے نا سب سے زیادہ بڑا بزرگ بن جاؤں گا، سب فرشتوں سے زیادہ، سب جنوں سے زیادہ، کیونکہ مجھ کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے مراتب، بڑے بڑے مقامات، مراتب جلیلہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بلا شبہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تو اس کے بعد میں فرشتے کہنے لگے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ دنیا میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہو، ایسے مخلوق کو بناؤ گے جو زمین میں رہ کر کے فساد کرے گی، خون بہائے گی۔ فسد یفسدو کے معنی آتے ہیں حد اعتدال سے باہر نکل جانا، تجاوز کر جانا، حد اعتدال سے تجاوز کر جانا، نکل جانا، چاہے وہ تجاوز کرنا کم ہو یا زیادہ ہو۔ جیسے ایک آدمی چوری کرتا ہے، چاہے وہ چوری کرنا 1 روپے کی ہو چاہے 100 روپے کی ہو، اگر اس نے 1 روپیہ چوری کیا ہے تو چوری ہے، اگر اس نے 100 روپیہ چوری کیا ہے تو بھی وہ چوری ہے۔ تو ایسی جو ہے فساد میں بھی، چاہے وہ فساد تھوڑا ہو چاہے وہ فساد زیادہ ہو، تو اس کو جو ہے فسادی کہا جائے گا۔ جیسے چھوٹی چوری کو بھی چوری کا نام دیا جاتا ہے، بڑی چوری کو بھی چوری کا نام دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال فسد یفسدو کے معنی آتے ہیں کہ حد اعتدال سے تجاوز کر جانا، نکل جانا۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ، وہ تو حد اعتدال سے نکل جائے گی مخلوق، جس مخلوق کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہو۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور زمین میں جا کر کے جو ہے نا آپس میں خون بہائے گی۔ تو یہ فرشتوں نے جو ہے یعنی اعتراض کے طور پر بھی نہیں کہا تھا اور نہ انکار کے طور پر کہا تھا، نہ فرشتوں نے جو ہے حسد کی بنیاد پر کہا تھا، بلکہ انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت سے ایک سوال کیا تھا، اور اللہ رب العزت سے اللہ کی حکمت وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کی حکمت اس میں کیا ہے، اللہ کی مصلحت اس میں کیا ہے۔
تو اس سے جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی طالب علم کوئی اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے سوال کرے تو وہ اس انداز سے سوال کرے کہ استاد ناراض نہ ہو، استاد جو ہے نا ناراض نہ ہو، کہ جیسے استاد نے کوئی بات کتاب کی سمجھا دی، اب طالب علم کو جو ہے اس سے زیادہ وہ بات سمجھ میں پہلے سے آ رہی تھی، لیکن طالب علم نے کیا کیا، اب استاد کو بھی معلوم ہو جائے تو اس انداز میں سوال کیا کہ حضرت یہ آپ نے جو پڑھا ہے مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھ کو یہ بات ایسی سمجھ میں آ رہی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے سوال کرے۔ بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ حضرت یہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے استاد ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ جو بات کہی تھی تو بہت حکمت کے ساتھ میں کہی تھی کہ اللہ کی حکمت اس میں کیا ہے۔ اب فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ مخلوق جس کو اللہ پیدا کرنے والے ہیں وہ زمین میں جا کر کے جو ہے نا فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ تو فرشتوں نے قیاس کیا تھا۔ کس پر قیاس کیا تھا؟ جنوں پر قیاس کیا تھا کہ پہلے سے جن بستے تھے، خوریزی کرتے تھے، آپس میں فساد کرتے تھے، ایک دوسروں کو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، آپس میں جھگڑا کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے۔ اسی پر قیاس کیا کہ پہلی مخلوق تو ایسی تھی، اب دوسری مخلوق پیدا ہوگی تو وہ مخلوق بھی جو ہے دنیا میں جا کر کے فساد کرے گی، خون بہائے گی، آپس میں حسد، بغض، کینہ، کپٹ وغیرہ ان کے اندر پیدا ہوگا۔ تو اس سے ایک یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں بھی علامہ عماد الدین کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق نہیں کہا تھا کہ آدم علیہ السلام جو ہے فساد کریں گے، خون بہائیں گے، بلکہ فرشتوں نے اولاد آدم کے بارے میں کہا، کیونکہ آدم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر، تو پیغمبر سے تو یہ بات سرزد ہو نہیں سکتی کہ وہ فساد کرے، کیونکہ پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر چھوٹا گناہ ہوتا ہے نہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو جعفر محمد ابن علی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام سجل ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ سجل، جس میں اللہ رب العزت نے روزانہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب وہ سجل نامی فرشتہ روزانہ لوح محفوظ کا 2-3 مرتبہ مطالعہ کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے جو لوح محفوظ میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اور اولاد آدم کے متعلق کچھ مطالعہ کیا، اور وہ یہی باتیں تھیں آدم علیہ السلام کے اولاد کے متعلق کہ پیدا ہونے کے بعد میں ایسا کرے گی۔ تو اس نے کیا کیا، اس کے 2 ساتھی تھے ہاروت اور ماروت، تو ان دونوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا، ان باتوں سے مطلع کر دیا۔ اب جب اللہ رب العزت نے یعنی اپنے رائے کا اظہار کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس وقت ان دونوں فرشتوں نے اللہ کے سامنے کہا، اس بات کو جو ہے نا ظاہر کر دیا۔ مگر یہ جو روایت ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ روایت قرآنی عبارت کے خلاف ہے۔ قرآنی عبارت کے خلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، اور پھر وہاں پر ہے کہ فرشتوں نے کہا، تو یہاں پر 2 فرشتوں کا ذکر ہے روایت میں، اور وہاں پر جو ہے بہت سارے فرشتوں کا ذکر ہے، تو 2 فرشتوں کا ذکر کرنا یہ قرآنی عبارت کی روانی کے خلاف ہے کہ 2 فرشتے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابو جعفر محمد ابن علی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت اسرائیلی روایت بیان کی ہو، یا اسرائیلیوں سے یہ روایت اخذ کی ہو، نقل کی ہو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ رب العزت سے یہ فرمایا تھا کہ وہ مخلوق زمین میں فساد کرے گی، وہ 10,000 فرشتے تھے۔ اور جب ان فرشتوں نے یہ کہا تو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو جلا دیا، تمام فرشتوں کو جو ہے نا جلا دیا گیا۔ لیکن یہ روایت بھی قرآنی عبارت کے خلاف نظر آتی ہے، کیونکہ قرآن میں تو تعداد متعین نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے 10,000 فرشتوں نے کہا تھا، یا 100 فرشتوں نے کہا تھا، یا 2 فرشتوں نے کہا تھا۔
یا جو ہے 100 فرشتوں نے کہا تھا، وہاں تو جو ہے مطلق لفظ ہے کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کے سامنے کہا تھا. اب وہ کتنے فرشتے تھے اس کی تعداد متعین نہیں ہے. تو یہ روایت بھی جو ہے ایک طریقے سے اسرائیلی روایت ہے. اور فرشتوں کی عبادت کیا ہے، جیسا کہ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ فرشتوں کی عبادت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، جیسا کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا. بے ادبی سے بچنا، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، اللہ کے تقدس کو بیان کرنا، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرنا، نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا. اور مسلم کی روایت بھی بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ کلام جو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو تعلیم دی، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے، یا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو فرشتوں کی تسبیح انہوں نے سنی، سبحان العلی الاعلی سبحانہ و تعالی، سبحان العلی الاعلی سبحانہ و تعالی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی ہم جب تسبیح بیان کرے، اللہ کی تقدس بیان کرے، پاکیزگی کو بیان کرے، تو اچھے الفاظ میں بیان کرے، یعنی عمدہ الفاظ ہو اور افضل الفاظ ہو، اور ہر وقت جو ہے یعنی فرشتوں والی صفت ہم اپنے اندر بیان پیدا کرے کہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرے، بیٹھ کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرے، ہر وقت بیان کرتے رہے. بہرحال جو ضروری باتیں تھیں وہ تو بیان کر دی گئی پچھلے جمعہ میں بھی، اس جمعہ میں بھی. اب خلافت عرضی سے متعلق ایک ضروری مسئلہ ہے. دیکھو، زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف سے کسی نائب کا مقرر ہونا، یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنا نائب مقرر کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور وہ سب سے پہلے نائب تھے، اور اس نائب کو عربی زبان میں خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے. اور اللہ کے خلیفہ کا یہ سلسلہ اور خلافت کا و نیابت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. آدم علیہ السلام، پھر حضرت شیس علیہ السلام، پھر اس کے بعد میں حضرت ادریس علیہ السلام، پھر مختلف پیغمبر جو ہے نا آتے گئے. اور اس آیت کریمہ سے جو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دستور مملکت کیسا ہونا چاہیے، یعنی حکومت کس طریقے سے قائم ہونا چاہیے، اور وہ کس طریقے سے جو ہے یعنی پھیلی ہوئی ہونی چاہیے. اور اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ سب سے بڑی حکومت، اقتدار اعلیٰ سب سے بڑی حکومت کس کی ہے؟ سب سے بڑی حکومت اللہ رب العزت کی ہے. اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف آیتوں میں یہ بات بیان فرمائی ہے، ان الحکم الا للہ، اقتدار اعلیٰ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی حکومت ہے. الا لہ الخلق والامر، تمام مخلوقات کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. تمام احکامات کا نافذ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. وغیرہ زمین کے انتظام کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے نائب آتے ہیں، اور یہ زمین کے انتظام کے لیے جو نائب آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور وہ آنے کے بعد میں اللہ کی مخلوقات کو تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ کی مخلوقات کو حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، اللہ کے کلام کی باتیں سکھاتے ہیں، اللہ کے احکام ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے جو ہے نا خدا کی حکمت سے وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے زمین پر سیاست اور حکومت اور اسی طریقے سے بندگان خدا کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرتے رہتے ہیں. اب یہ جو اللہ کی طرف سے خلیفہ قائم ہوتا ہے نا، جس کو اللہ کی جانب سے نبوت ملتی ہے، تو یہ نبوت جو ہے نا کسی کی عمل یعنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی میں نے تھوڑی سی کوشش کر لیا، محنت کر لیا، جد و جہد کر لیا تو مجھ کو نبوت مل گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے حکمت کے مطابق
اور اللہ رب العزت اپنی مصلحت کے مطابق، اپنی حکمت اور مصلحت کے تقاضے کے بنیاد پر جس کو چاہتا ہے اس کو اپنا خلیفہ اور اپنا نبی مقرر کرتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں تک اللہ کی باتوں کو ہے نا بلا واسطہ اللہ سے لے کر کے اللہ کے حکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اس میں کسی کی کسب کا دخل نہیں ہوتا، عمل کا دخل نہیں ہوتا، جد و جہد کا دخل نہیں ہوتا۔ جیسے نعوذ باللہ آج کل جو ہے نا بعض افراد نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کر لیں گے، تھوڑی سی کوشش کر لیں گے اور تھوڑا سا مجاہدہ کر لیں گے تو اس کے بعد میں جو ہے نا ہم نبی بن جائیں گے، نعوذ باللہ۔ جیسے ہندوستان کے بعض افراد نے جو ہے نا اس طریقے سے کر لیا، انڈونیشیا میں بھی جو ہے نا بعض افراد نے ایسا کر لیا، اور بھی مختلف ممالک میں جو ہے نا اس طریقے سے کر لیا۔ یہ سب جو ہے نا غلط باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت چنتا ہے جس کو چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ایک جگہ پر بیان فرمایا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ رب العزت فرشتوں میں سے رسولوں کو چنتا ہے اور انسانوں میں سے رسولوں کو چنتا ہے۔ رسول کے معنی آتے ہیں پیغام لے جانے والا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے اللہ کے حکم کو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس میں لے جاتے تھے، اس لیے فرشتوں کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ انسانوں میں سے جو رسول آئے وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے، تو اس لیے ان کو جو ہے یعنی رسول کہا جاتا تھا۔ تو یہ رسولوں کا چننا، نبوت کا کسی کو عطا کرنا، نبوت سے سرفراز کرنا، نبوت کا مقام عطا کرنا، یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، یہ کسی کے عمل کا اس کے اندر دخل نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر بیان فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو عطا کرے۔ بھائی اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کا تحمل کون کر سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اس کا تحمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اور آدم علیہ السلام کے سامنے تمام چیزوں کا علم رکھ دیا، تمام چیزیں جو ہے نا رکھ دی، سب کو جو ہے نا سکھا دیا اللہ رب العزت نے، لیکن فرشتوں کے اندر وہ قابلیت نہیں تھی کہ وہ علم حاصل کر سکے۔ آدم علیہ السلام کے اندر وہ قابلیت تھی تو آدم علیہ السلام نے اس کو سیکھ لیا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ عطا فرمایا، ایک مقام عطا فرمایا، اور خلیفۃ اللہ اللہ رب العزت نے بنایا۔ اور جیسا کہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا کہ بھائی خلیفہ جو بنایا جاتا ہے، خلیفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نائب کو کہا جاتا ہے، اور یہ خلیفہ بنانا کسی کی غیر موجودگی میں ہوتا ہے، یا کسی کے مرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کسی کے عجز کی سبب ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ تو موجود ہے لیکن ضعیف ہو چکا، کمزور ہو چکا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، اپنی کمزوری کو دیکھ کر یا عجز کو دیکھ کر کے جو ہے اپنا نائب کسی کو مقرر کر دیا۔ یا اسی طریقے سے جو ہے کسی کو شرف بخشنا ہوتا ہے، عزت ادا کرنا ہوتا ہے، تو عزت ادا کرنے کے لیے تو یہاں چوتھی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مقام عطا کرنے کے لیے، شرف بخشنے کے لیے خلافت والا مقام عطا فرمایا۔ سمجھے؟ اللہ رب العزت کے اوپر عزت و طاری نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت تو غائب تو نہیں ہو سکتے، اللہ رب العزت کے اوپر موت تو طاری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو شرفیت بخشنے کے لیے، مقام فضیلت عطا کرنے کے لیے ان کو خلیفہ بنایا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے سب جو ہے نا خلیفۃ اللہ تھے۔ اچھا، یہ خلیفۃ اللہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے اس کے احکام معلوم کرتے ہیں اور پھر ان کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ خلافت و نیابت الہیہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے نا چلتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں جیسے حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور بھی پیغمبر آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف اور ان کے ملک کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے نا ایک خلیفہ تھے، تو ایک زمانے تک تھے، ایک محدود زمانے تک۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک خاص یعنی خلافت کو لے کر کے آئے، اور اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ بھی جو ہے ایک مقام خاص کی طرف آئے۔
ایک خاص خاندان کی طرف آئے، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے درمیان جو پیغمبر آئے وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر جو ہے نا خلافت والا کام کیا۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات دے کر کے، خصوصیات سے نواز کر کے اس دنیا میں خلیفہ بنا کر کے بھیجا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ آپ سے پہلے انبیاء جو ہے نا خاص خاص قوموں کی طرف یا خاص خاص ملکوں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اور ان کا حلقہ حکومت اور حلقہ خلافت انہی قوم میں اور انہی ملک میں محدود ہوتا تھا جن قوموں کی طرف اور جن ملکوں کی طرف اللہ رب العزت ان کو بھیجتا تھا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، ایک خاص ملک کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک خاص ملک کی طرف، ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے ایک خاص ملک کی طرف، ایک خاص قوم کی طرف جو ہے نا بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف اور خاص ملک کی طرف جو ہے نا بھیجا گیا۔ ایک روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ رب العزت نے 6 چیزوں سے مجھ کو انبیاء پر فضیلت بخشی ہے، یعنی میرا مقام جو ہے نا اونچا کیا ہے، مجھ کو اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اعطیت جوامع الکلیم، اللہ رب العزت نے مجھ کو جامع کلمات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مختصر ہیں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہیں۔ اعطیت جوامع الکلیم ونصرت بالرعب، اور اللہ رب العزت نے رعب اور خوف کے ذریعے سے میری مدد کی ہے۔ احلت لی المغانم، اور اللہ رب العزت نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دے دیا ہے۔ پہلے مال غنیمت کی قبولیت کی علامت کی نشانی، یعنی علامت جو ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور مال غنیمت کو آ کر کے جلا دیتی تھی، تو وہ اس کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی کہ بھائی یہ بندگان خدا جو ہے نا اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ تو ان کو مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس امت میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے اور ان کی وجہ سے اور ان کے مقام کی وجہ سے مال غنیمت ہمارے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اسی کو بیان فرمایا احلت لی المغانم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اور اللہ رب العزت نے پورے روئے زمین کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا اور مسجد بنا دیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھو آج کل کا جو زمانہ ہے تو ہم ہر جگہ پر جو ہے نا نماز پڑھنا شروع نہ کر دیں، سمجھے۔ جیسے سفر وغیرہ میں ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم اسٹیشن پر جو ہے نا یعنی ٹرین سے اتر کر نماز پڑھیں گے، ہے نا، جس طریقے سے مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں باقاعدہ کیمرے لگے ہوئے رہتے ہیں اسٹیشن پر، یا بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، وہ آ کر کے جو ہے نا ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں میں جو ہے نا اس کی اشاعت کر دیتے ہیں کہ مسلمان جہاں چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا اس کا بدل بھی رکھا ہے کہ بھائی آپ ٹرین میں نماز جو ہے نا اشارتاً پڑھ لو، یعنی جہاں تک ہو سکے آپ غور و فکر کرو، تحاری کرو، قبلہ آپ کو معلوم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، قبلہ اگر آپ کی جانب میں ہے تو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اب ٹرین اگر پھرتی ہے تو پھرنے دو، اب وہاں پر جو ہے اشارتاً آپ نماز پڑھو، لیکن علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ بعد میں اس نماز کو لوٹایا جائے گا، نماز کا اعادہ ہوگا۔ جیسے ظہر کی نماز کا وقت آپ کا ٹرین میں ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ ٹرین میں نماز پڑھ لیں۔ عصر کا ہو گیا تو عصر کی نماز ٹرین میں پڑھ لیں، مغرب کی ہو گئی پڑھ لیں، بعد میں جو ہے نا اس کی آپ جو ہے نا قضا کر لیں۔ بعض علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اعادے کی ضرورت نہیں، لیکن اعادے کی جو ہے نا اکثر علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ قومہ نہیں پایا گیا، قیام نہیں پایا گیا، رکوع صحیح طریقے سے نہیں پایا گیا، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں پایا گیا، تو نماز ہی کہاں ہوئی؟ وہ تو جو ہے نا ایک صورتاً نماز تھی، حقیقتاً نماز تھوڑی تھی وہ، لیکن جو ہے اس وقت ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پورے روئے زمین کو اللہ رب العزت نے
میرے لیے مسجد بنا دیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا۔ پھر آگے بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھ کو تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام مخلوقات کی طرف۔ تو ایک خصوصیت یہ ہو گئی۔ اور پھر آگے بیان فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو مجھ پر ختم کر دیا، میں آخری نبی ہوں۔ جیسا کہ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس سے بھی جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور انا خاتم النبیین، اور میں آخری نبی ہوں، نبیوں کا آخر ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بیتا فاحسنہ فاجملہ، کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی شخص نے ایک خوبصورت گھر بنایا، عمدہ گھر بنایا، ایک محل بنا دیا، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ آئے، اب لوگ جو ہے نا اس کا طواف کرنے لگے، یطوفون لہ ویعجبون لہ ویقولون لہ ہلا وسعت ہذہ اللبینہ، کہ وہ لوگ اس کا طواف کرنے لگے، اس کو دیکھنے لگے، اور وہ محل، وہ گھر ان کو اچھا لگا۔ ساتھ میں یہ بھی کہنے لگے کہ بھائی اس جگہ کی اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی ہے، ہلا وسعت ہذہ اللبینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانا اللبینہ، کہ وہ اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں آخری نبی ہوں۔ یعنی وہ جو محل کی تکمیل ہوئی ہے، وہ تکمیل یہ اینٹ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے سے تعبیر دی ہے وہ میں ہوں۔ جب وہ اینٹ رکھ دی گئی تو محل کی تعمیر پورے ہو چکی ہے، اب کسی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اب کوئی نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والا نہیں۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، مکار ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، اور وہ قتل کیے جانے کے لائق ہے، یعنی اس کو قتل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ میں مساوات کا برتاؤ کرنا، ہمدردی کا برتاؤ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کو پانی کے لیے پوچھنا بھی جائز نہیں ہے، کھانے کے لیے پوچھنا بھی جائز نہیں ہے، کپڑے لباس کے لیے پوچھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری بھی کرنا اس کے لیے اس کی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کھلے عام توبہ اور استغفار کر لے، کھلے عام اس کی نکاح کی تجدید ہو جائے، اور بھی شرائط ہے، تمام شرائط جب پائے جائیں گے تو جب توبہ اور استغفار مکمل کھلے عام کر لے گا تو اس وقت میں جو ہے نا اس کے ساتھ میں مساوات کا برتاؤ کیا جائے گا، ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے گا، ورنہ ایسے شخص کو اپنے مسجد میں آنے سے بھی جو ہے نا روکا جائے گا، کیونکہ ایسا شخص جب مسجد میں آئے گا تو وہ تو خود تو گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی جو ہے نا گمراہ کرتا رہے گا۔ تو بہرحال ایک خصوصیت یہ تھی، اور ایک خصوصیت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دونوں قوموں کی طرف، یعنی جناتوں کی طرف بھی اور انسانوں کی طرف بھی رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے قبضے میں آسمان و زمین کی حکومت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے تھے اور آپ کی امت کو یعنی اپنی امتوں کو جو ہے نا تعلیم بھی دیتے تھے، ارشادات بھی کرتے تھے، اللہ کے احکام بھی پہنچاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم مٹتی گئی، ختم ہوتی گئی، یا اس میں جو ہے نا تحریف ہوتی گئی، لفظی تحریف، معنوی تحریف دونوں ہوتی گئی۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ اصل انجیل جو ہے نا مفقود ہو گئی، اصل تورات جو ہے نا مفقود ہو گئی۔ اب اصل انجیل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلی گئی۔ اب بعد میں انجیلیں لکھی گئی کہ جن کو زبانی یاد تھی انہوں نے اپنی یعنی حفظی جو قوت تھی، قوت حافظہ تھی، اس کے زور سے جو ہے نا انجیل لکھی ہے۔ انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل متی، انجیل مرقس، جو ان انجیلوں کو لکھا ہے۔ پھر ان میں بھی جو ہے نا اور بہت ساری چیزیں جو ہے داخل کر دی گئی ہیں۔ تو
تو اصل انجیل باقی نہیں ہے. جو اصل انجیل ہے، جو اصل تورات ہے، جو اصل زبور ہے، اس پر ہمارا ایمان و یقین ہے. یہ جو آج کے زمانے میں صورتاً شکلاً ہمارے سامنے موجود ہے، اس پر نہیں، بلکہ اللہ نے جو اصل انجیل نازل کی تھی، اصل تورات نازل کی تھی، اصل زبور نازل کی تھی، اس پر لا نفرق بین احد من رسولی، ہم پیغمبروں میں سے نفس رسالت میں کسی میں فرق نہیں کرتے. لیکن ختم نبوت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خاص ہے. تو ان پیغمبروں کی تعلیم جو ہے نا مٹتی گئی ہے نا، لفظاً اس میں تحریف ہوئی، معناً اس میں تحریف ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو کلام دیا ہے قرآن کریم کی شکل میں اور حدیث پاک کی شکل میں، ہے نا، ایک تو جو ہے غیر مخلوق، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کو حدیث پاک کہا جاتا ہے. دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری، الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری اور معنی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے. 14 پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر میں غالباً بیان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بلا شبہ ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تو حفاظوں کے ذریعے سے حفاظت کی ہے نا، قاریوں کے ذریعے سے حفاظت کی ہے، اور اسی طریقے سے حدیثوں کی حفاظت کرنے والے کون ہے؟ محدثین کا طبقہ ہے، فقہا کا طبقہ ہے، کہ قرآن کریم کے حکام کی، حدیث کے حکام کی حفاظت کرنے والی وہ جماعت آج بھی موجود ہے. تو بہرحال ایسی جماعتیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری خلیفہ ہیں. کون ہے؟ جیسے آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری خلیفہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جو بھی خلیفہ بعد میں ہوگا وہ خلیفۃ الرسول کہلائے گا. قیامت تک کی جو ہے نا آخری خلیفہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بھی خلیفہ بنے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو وہ خلیفۃ الرسول ہے، خلیفۃ اللہ نہیں ہے. وہ کون ہے؟ خلیفۃ الرسول. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہ بھی خلیفۃ الرسول. اور حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، وہ بھی خلیفۃ الرسول. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہ بھی کون ہے؟ خلیفۃ الرسول ہے، خلیفۃ اللہ نہیں ہے. خلیفۃ اللہ پیغمبر تھے، اور آخری خلیفہ کون ہے قیامت تک کے لیے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنو اسرائیل کی سیاست اور حکومت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کرتے تھے. کلما ہلک نبی کلفہ نبی، کہ جب بھی ان میں کا کوئی نبی ہلاک ہوتا، دنیا سے چلا جاتا، تو اللہ رب العزت دوسرے نبی کو اس کی جگہ پر بھیج دیتے. اور وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ بلا شبہ میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے خلفاء بہت سے ہوں گے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. خزائن نبوت کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے. یعنی خلفاء بہت سے ہوں گے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے. اب پانچویں خصوصیت دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے مجموعے کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مقام عطا ہوتا ہے. یعنی امت کے مجموعے کو اللہ رب العزت نے معصوم قرار دیا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت، پوری امت میری گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے. ہاں امت کا ایک فرد گمراہ ہو سکتا ہے، دو فرد، ایک جماعت جو ہے گمراہ ہو سکتی ہے نا، ایک جگہ کے رہنے والے لوگ جو ہے نا گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن پوری امت جو ہے نا گمراہی پر کبھی جمع ہونے والی نہیں، اتفاق کرنے والی نہیں ہے. تو اس سے جو ہے نا صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی ہوگی چاہے وہ کتنی مزمحل ہو جائے وہ حق پر قائم رہے گی. اب اسی جماعت کا کام ہوتا ہے کہ وہ رسول کے خلیفہ کو یعنی رسول کا خلیفہ چنے اور اس کا انتخاب کرے. اب یہ سلسلہ جو ہے نا باقاعدہ یعنی چاروں خلیفہ تک جو ہے نا چلتا رہا.
اسی لیے جو ہے نا یعنی خلافت جو ہے برابر 4 خلیفہ تک کی جو ہے نا چلتی رہی. پھر اس کے بعد میں طوائف الملوکی کا سلسلہ قائم ہوا، بادشاہت کا سلسلہ جو ہے چلنے لگا. اب وہ خلافت جو ہے نا ختم ہو گئی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی جو صحیح روایت ہے، جو غالباً حضرت ارباز ابن ساریہ کی ہے، امام ترمذی نے اس کو صحیح بھی فرمایا ہے. اس میں یہ الفاظ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو. اور ان کے بعد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. سمجھے؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خلافت راشدہ تک کی جو خلافت تھی وہ صحیح نہج پر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. تو اس کے بعد میں جو ہے نا بادشاہت کا سلسلہ جو ہے نا شروع ہو گیا. اب پوری دنیا میں جو ہے نا کسی ایک کو خلیفہ بنانا متعذر ہو گیا، مشکل ہو گیا. اب پوری دنیا میں جو ہے کسی ایک کو جو خلیفہ نہیں بنا سکتے. اب کیا ہو گیا، لوگوں نے ہر ایک نے جو ہے نا اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے اپنا امیر بنانا جو ہے نا شروع کر دیا. اب بعض لوگ ایسے بیوقوف ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا خلیفہ ہے. اس امیر کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارا خلیفہ ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ بھئی خلیفہ کس کو کہتے ہیں، اور خلافت کا سلسلہ صحیح طریقے سے جو ہے کہاں تک کہ چلتا رہا، کس زمانے تک یہ چلتا رہا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا ایک حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ 30 سال تک کی جو ہے نا اس کی مدت ہوگی، اور وہ 30 سال کی مدت جو ہے نا چاروں خلیفہ کی جو ہے نا بیان کی گئی ہے، تاریخ اسلام میں بیان کی گئی ہے، اور بھی کتابوں میں جو ہے نا بیان کی گئی ہے. تو اب جس ملک میں، جس جگہ پر، جس صوبے میں مسلمان اپنے ثوابدید پر اپنے مشورے سے جس کو بھی جو ہے نا اپنا حاکم مقرر کرے گے، وہ ان کا امیر کہلائے گا، خلیفہ نہیں کہلائے گا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کی اکثریت جس کو اپنا امیر مقرر کرے، مسلمانوں کی اکثریت جس کو اپنا امیر مقرر کرے تو وہ ان کا امیر کہلائے گا، وہ خلیفہ نہیں کہلائے گا. ہاں اگر اس کو لوگوں نے اپنا امیر مقرر نہیں کیا اور اس نے خود دعویٰ کر دیا کہ بھائی میں تمہارا امیر ہوں، تو اس کے اوپر جو ہے نا اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت غالباً حضرت انس کی ہے کہ جو خود امیر بنتا ہے اس کے ساتھ میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت حکومت کو اس کے سپرد کرتے تھے. اب وہ جو ہے نا باقاعدہ گڑبڑ کرنے لگتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جس کو امیر بنایا جاتا ہے، جس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کیا جاتا ہے. وہ فرشتہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، وہ فرشتہ اس کی رہبری کرتا ہے. تو یہ چیز ہے خلافت عرضی سے متعلق. تو ان تمام باتوں پر اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.